اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام ہمارے وہ احباب کہ جو ہمارے ساتھ عقائد کی بحث میں شریک ہیں، ان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ بحث ہماری نبوت پر ختم ہوئی اور ہم کو کیا ضرورت ہے، یا اس سماج، اس معاشرے کو، اس کائنات کو، کہ کوئی نہ کوئی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی آئے۔ یہ بحث تھی، یہی موضوع سخن تھا کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اس سماج اور معاشرے میں دیکھا کہ ہم ضرورتوں سے گھرے ہوئے ہیں، چاہے میری نجی ضرورتیں ہوں، چاہے سماجی ضرورتیں ہوں، بہت ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی ضرورتوں کو خود اپنے سے پورا کر لیتے ہیں۔ البتہ ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خداوند عالم نے ایک سسٹم قائم کیا ہے، ایک خلقت کے اس نظام میں ان چیزوں کو خود انسان کی نفس و روان و روح میں یا اس کے بدن میں ایک ایسا ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا نظام بنایا ہے، جیسے اس کو ہم حواس پنجگانہ کہتے ہیں۔ ہمارے جو قوے حسیہ ہیں، چھونے کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت یعنی چکھنے کی طاقت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم بہت ساری اپنی نجی ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ اما بعض مواقع ایسے ہیں کہ بعض ایسی ضرورتیں ہیں کہ جہاں پر یہ قوہ حسیہ ہماری ان ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتی ہیں، کہ جس کے لیے خداوند عالم نے انسان کو قوہ عقل سے نوازا ہے۔ یہ جو قوہ عاقلہ ہے، قوہ ادراکیہ جو اللہ کی جانب سے انسانوں کو ملی ہے، عقل بہت سی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود عقل انسان کی محدود ہے اور اس کو کمال کی تلاش میں، اور انسان خلق ہوا ہے فطرتاً کمال جو کمال چاہتا ہے، جب تک کمال مطلق سے نہ وہ منتہی نہ ہو، ملے نہ، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو گویا سیراب محسوس نہیں کرتا، اسی لیے اس میں بے چینی، اس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی ضرورتیں بھی لامحدود ہیں، اس ایسی ضرورتیں کہ جن ضرورتوں کو نہ وہ صحیح معنوں میں ضرورتوں کو جان پاتا ہے اپنی اس عقل کے ذریعے سے، اور نہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے ان وسائل کو سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کی باوجود اس کے کہ اس عقل کو بھی خداوند عالم نے دیا ہے، کہ جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی جانب سے ہدایت کا انتظام جو اللہ نے اپنے انسانوں اور بندوں کے لیے کیا ہے، تو دو حجتیں قرار دی ہیں اور دو ہادی قرار دی ہیں اور دو نبی ہیں، ایک حجت باطنی ہے یعنی عقل ہے، ایک حجت ظاہری ہے یعنی نبی۔ تو جہاں جن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کی عقل بھی قاصر ہے، وہاں پھر خداوند عالم کی طرف سے ایک اور نظام کی ضرورت، ایک اور ہادی کی ضرورت ہے، اور ایک اور ہدایت کے نظام کی ضرورت ہے، جس کو کہتے ہیں وحی، یعنی جہاں پر انسان کا علم محدود ہے۔ اگر ہم محدود انسانوں سے سماج بنے گا تو یہ بھی بہت سے محدود ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ لامحدود اس کا علم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نہ جانے کتنی انون ضرورتیں ہیں کہ جس کو وہ پہچانتا نہیں، کیونکہ کمال چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، ہدایت اس دنیا کے لیے بھی، ہدایت ان آخرت کے لیے بھی، کہ یعنی وہ اپنی اس زندگی کو ایسے طریقے سے تمام کر سکے اور ختم کر سکے اور آخری منزل تک لے سکے کہ اس کو ابدی سعادت مل سکے۔ ابدی سعادت جو اس دنیا میں کام آئے، اسی کو کہیں گے سعادت ابدی، جبکہ عقل کی رسائی نہیں ہے اس دنیا کے بارے میں۔ تو آپ بتائیے کہ پھر کیا ہم اسی عقل کے اوپر رکے رہیں؟ نہیں، کہا نہیں، لذا خداوند عالم نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہدایت ظاہری کا، کہ وہ نبی کی شکل میں ہے۔
نبی کو بھیجا پہلے، اور اس نبی کے اوپر اپنی طرف سے وحی نازل کی، یعنی خداوند عالم نے اپنے پیغامات کو اپنے اس بھیجے ہوئے نبی کے اوپر نازل فرمایا۔ اس پیغام کو وحی کہا، چاہے وہ انجیل کی شکل میں ہو، زبور کی شکل میں ہو، توریت کی شکل میں ہو، یا ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی شکل میں ہو۔ اس قرآن میں اب تمام انسانی ضرورتوں کو سمیٹ دیا ہے، لیکن ان تمام پیغامات کی تبیین کون کرے گا، تفسیر کون کرے گا، بیان کون کرے گا؟ نبی ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے نبی کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اس قرآن کو جو خداوند عالم نے نازل فرمایا ہے وحی کی شکل میں، اس کو انسانوں کے درمیان بیان کرے، اس کی تبیین کرے، اس کی تفسیر کرے۔ یہ بات ہو چکی تھی۔ آج بحث ہماری امامت کی۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ گویا نبی ہماری ان ضرورتوں کے لیے خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجا تھا کہ جن ضرورتوں کو ہم اپنے سے پورا نہیں کر سکتے، اب جب اس دنیا سے نبی چلا گیا اور پھر اب وہ آخری نبی جس کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو دین حضرت رسول اکرم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اس کائنات تک پہنچایا گیا، یہ دین بھی آخری دین ہے۔ یعنی انسان اور انسانیت کی جتنی ماہیات تھیں، جتنی ضرورتیں تھیں، اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے سارے فارمولے خداوند عالم نے نازل کر دیے، کہ جس کو میدان غدیر میں اعلان بھی کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج نعمتوں کو تمام کر دیا، آج ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے۔ یعنی اب ہم مطمئن ہیں کہ یہ پیغام صحیح معنوں میں اگر انسانیت تک پہنچا دیا جائے تو وہ اپنی سعادت کے راستے کو انتخاب کر سکتا ہے۔ اب یہ بتائیے، رسول اکرم اس دنیا میں نہیں ہیں، آخری نبی ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انسانوں کو اور انسانیت کی جو ضرورتیں ہیں، جن ضرورتوں کے تحت خداوند عالم نے نبوت کا انتظام کیا تھا اپنی جانب سے، اب ان ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ جبکہ وہ ضرورتیں اپنی جگہ ہیں۔ انسان اسی طریقے سے محدود علم کا مالک ہے، اس سماج میں رہ رہا ہے کہ جس سماج میں محدود علم کے لوگ رہ رہے ہیں، ضرورتیں اتنی ہیں۔ انسان فطرتاً کمال طلب ہے، کمال چاہتا ہے۔ کبھی بھی وہ دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو پانے کے بعد بھی وہ کبھی سیر نظر نہیں آتا، کبھی سیراب نظر نہیں آتا، کبھی مطمئن نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ابھی کسی ایسے کمال مطلق کی تلاش میں ہے کہ جب تک اس سے وابستہ نہ ہو جائے اور اس سے نہ مل جائے، اس وقت تک اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہ بتائیے کہ ان ضرورتوں کو، یعنی ابدی سعادت تک انسان و انسانیت کو پہنچانے کے لیے رسول کے بعد کون ہے؟ لہذا ہم کو اسی عقل کے تحت، کہ جس عقل کے تحت ہم نے اب تک یہ ثابت کیا کہ نبوت ضروری ہے، کیونکہ ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ضرورتوں کا پتلا ہیں، ہم احتیاجات کا پتلا ہیں، ہم ان ضرورتوں کو خود سے پورا نہیں کر سکتے۔ لہذا رسول کے بعد بھی خداوند عالم نے اپنے اوپر اسی قاعدے لطف کے ذریعے کہ اس نے اپنے اوپر یعنی یہ فرض کیا ہے کہ ہمارے لطف کا تقاضا یہ ہے، ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے، اور ہماری گویا عبودیت ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اس طرح چھوڑیں نا۔ لہذا اس نے جس طریقے سے نبی کا انتظام کیا ہے، اسی صورت سے نبی کے بعد وہ ایسے جانشینوں کا انتظام کرے کہ جو انسانوں کا ہاتھ پکڑ کر کے ان راستوں پر لگا سکیں اور چلا سکیں کہ جن راستوں کو طے کرنے کے بعد وہ اپنی گویا ابدی سعادت پا سکیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ رسول اکرم کے اوپر خداوند عالم نے قرآن کو جو نازل کیا، یہ قرآن مکمل ہے، اب اس میں کوئی چیز نقص تو ہے نہیں، کوئی کمی تو ہے نہیں اس قرآن میں کہ جس کی گویا ہمیں رسول کے بعد ضرورت پڑے کہ نہیں کوئی اور پیغام آئے، جیسا کہ نہیں آیا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ رسول کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، کتاب موجود ہے، ہم اسی کے اوپر چل کر کے اور اس کو اپنا کر کے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، جیسا کہ ایک دعویٰ یہ کیا گیا۔
اولاً اگر ہم اس پر گفتگو کرنا چاہیں تو آپ آ کر یہ دیکھیے کہ اولاً دیکھیں جن لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے درمیان قرآن ہے اور قرآن کی تعلیمات کے اوپر ہم چلنے کے بعد اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچا سکتے ہیں، کیا جو ہمارے سامنے نتیجہ ہے امت اسلامیہ کیا یہ نتیجہ اطمینان بخش ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ رسول کے بعد ہم نے رسول کے بتائے ہوئے جانشینوں کو نہیں مانا، جن لوگوں نے نہیں مانا قبول نہیں کیا، اور صرف یہ دعویٰ تھا کہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اور قرآن کے اوپر ہم چل کر کے اپنی منزل تک پا سکتے ہیں، کیا ایسا ہوا؟ وہ منزل تک پہنچ گئے؟ اگر ایسا ہوتا تو اتنے زیادہ اختلافات کیوں تھے؟ ٹھیک ہے، اب اتنے زیادہ امت اسلامیہ میں اختلافات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن میں یقیناً ایسی تمام چیزیں موجود ہیں کہ اگر جس کو اپنا لیا جائے، جس کو فالو کر لیا جائے تو انسان اپنی سعادت ابدی کو پا سکتا ہے اور اس اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن کیا رسول اکرم نے اپنے زمانے میں قرآن کو کس طریقے سے جتنی ضرورتیں تا قیامت پیدا ہونے والی تھی ان تمام ضرورتوں کے فارمولوں کو بتایا؟ نہیں، کیونکہ آپ نے 23 سالہ اپنی زندگی میں تدریجاً مسائل کو پیش کیا ہے، یعنی جب معاشرے میں جس چیز کی ضرورت پڑی ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن رسول اکرم کے بھیجنے کا جو فلسفہ بیان کر رہا ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے اور اس لیے نازل تم پر کیا اے رسول تاکہ تم لوگوں کو قرآن کو بیان کر سکو، تبیین کر سکو۔ اس کا مطلب جس طریقے سے رسول کے زمانے میں خود قرآن کو کوئی لے لیتا اور وہ قرآن کو لینے کے بعد اس بات کا دعویٰ کرتا کہ ہم اپنی منزل مقصود پا سکتے ہیں، تو یہ دعویٰ غلط ہوتا، کیونکہ قرآن کو لے لیا، ہم قرآن کو عربی جہاں ہیں جانتے ہیں، عربی کو ہم سمجھ جائیں گے اور سمجھ کر کے اپنی منزل، تو پھر خود رسول کے ہونے کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب جس طریقے سے قرآن ضروری ہے، تعلیمات خداوندی کا جو مجموعہ ہے جو اس نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، جس طرح وہ ضروری ہے اسی طرح رسول کا ہونا ضروری ہے اس سماج و معاشرے میں، تاکہ قرآن کی تبیین کر سکے، قرآن کو بیان کر سکے، قرآن کے ان مواقع کے اوپر مصادیق بیان کر سکے، احادیث اور آیات کا صحیح مفہوم پیش کر سکے، جیسا کہ رسول اکرم نے انجام دیا۔ لیکن کیونکہ یہ دین تا قیامت رہنے والا دین ہے، کتاب قرآن تا قیامت رہنے والی کتاب ہے، اس کے جتنے پیغام ہیں قیامت تک کے ہیں، رسول اپنی ایک محدود عمر اللہ کی جانب سے لے کر کے آئے، انہوں نے بہترین انداز میں اپنی ذمہ داری کو انجام دیا، اس دنیا سے گئے۔ قرآن کی ہر آیت کی تبیین اس طریقے سے کہ جس طریقے سے معاشرے کو ضرورت پڑتی، رسول کے زمانے میں وہ مواقع پیش نہیں آئے کہ ہر آیت کو اس طریقے سے تبیین کیا جا سکے، لہذا رسول اکرم نے اس تبیین کی ذمہ داری کے لیے اپنے بعد ایک سلسلے کو بیان معین کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو بیان کر کے جا رہے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن کا کام تھا جو اللہ نے وحی نازل کی تھی، جو نسخے نازل کیے تھے بشریت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، وہ ہیں، اور جو ان نسخوں کی تبیین کرے گا، جو ان نسخوں کو بیان کرے گا، ایکسپلین کرے گا، وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری آغوش میں، جن کو ہم نے تربیت دی ہے، جن کو ہم نے اپنی زبان چسائی ہے، جن کو ہم نے پالا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام تھے، لہٰذا ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا پس رسول کے بعد امامت کی کیا ضرورت ہے؟ فلسفہ ضرورت امامت، وہی فلسفہ اور وہی علت، وہی سبب ہے کہ جو نبی کی ضرورت اس معاشرے کو پڑی ہے، انسانی معاشرے کو۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی اپنے زمانے میں جب وحی الہی کو خداوند عالم سے لے گا تو بغیر وحی الہی کے اپنی جانب سے کچھ بیان نہیں کر سکتا، لہذا نبی اپنے زمانے میں اللہ کی جانب سے وحی بھی لے گا، اس وحی کو پہنچائے گا بھی، اور اس وحی پر عمل کروائے گا بھی اپنے معاشرے میں۔ یہی وجہ ہے ہمارا رسول آخری نبی، ہمارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ لیکن امام رسول کے بعد جو
منصب امامت ہے، جو عہدہ امامت ہے، یہ اس کو اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے وحی بھی لے. کیوں؟ کیونکہ وحی مکمل ہو چکی ہے، وحی موجود ہے قرآن کی شکل میں. اس قرآن کو پہنچایا بھی جا چکا ہے رسول اکرم کے ذریعے، نبی کے ذریعے سے ابلاغ کی بھی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. صرف مسئلہ رہ گیا ہے اس ابلاغ کو وقت ضرورت کے اعتبار سے اس ابلاغ کی تبیین کرنا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرانا. یہ امام کا کام ہے. یہ کام اگر اس زمانے میں یعنی رسول کے بعد اگر امام نہ ہو تو اس کام کو کون پورا کرے گا؟ لہذا انسانی معاشرے کو اپنے آپ کو سعادت تک پہنچانے کے لیے، کمال تک پہنچانے کے لیے، واقعی ہدایت پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے کچھ لوگ ہوں کہ جو انسانوں کی ہدایت کر سکے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے رسول اکرم نے اپنے زمانے میں ہدایت کی، جس طریقے سے خداوند عالم ہدایت کرنا چاہتا ہے. جب یہاں تک بات آ گئی تو اب ایک بات ہمارے سامنے اور واضح اور روشن ہو گئی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ عام طور سے ہمارے معاشرے اور سماج میں کچھ روشن فکر افراد ہیں، وہ یا ان کو ایک یعنی اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ اگر یہ ساری بحثیں مطرح ہوں، پیش کی جائیں گے تو اختلاف ہوگا، لڑائی اور جھگڑے اور فساد ہوں گے. لہذا انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، یا وہ اس نتیجے تک پہنچے اپنے تحقیق کے اعتبار سے کہ امامت کا مسئلہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، ایک تاریخی اختلاف ہے. اسلام کے جو مثلاً دو مشہور فرقے ہیں، اہل تشیع اور اہل تسنن، یا ہمارے برادران شیعہ یا برادران سنی، ان دونوں کے درمیان یہ تاریخی اختلاف ہے. کیا مطلب؟ یعنی رسول اکرم نے اپنے زمانے میں چاہا تھا کہ علی ابن ابی طالب کو اپنے بعد معین کر دیں، اور انہوں نے اپنے زمانے میں علی ابن ابی طالب کو معین کر بھی دیا تھا، بتا دیا تھا، پہچنوا دیا تھا میدان غدیر میں. لیکن رسول اکرم کے بعد جو بات کے لوگ تھے انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا، قبول نہیں کیا، اس بنا کے اوپر کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اس زمانے کی مصلحت اس میں ہے کہ علی ابن ابی طالب نہ بنائے جائیں، بلکہ اس وقت کے لوگ چنیں اس زمانے کی مصلحتوں کے اعتبار سے جو بھی انہوں نے معین طے کیا. اب ہم اس وقت ہمارا یہ موضوع سخن نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ ان دونوں یہ نظریہ صحیح ہے کہ غلط. نہیں، بحث یہ نہیں ہے. صرف ہم یہ بتانا یہ چاہتے ہیں اس وقت اپنے جوانوں کی خدمت میں یا اپنے مخاطبین کی خدمت میں کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اختلاف جو ہے یہ تاریخی اختلاف ہے. یعنی رسول اکرم چاہتے تھے بنانا، معین کرنا، اور انہوں نے معین بھی کیا میدان غدیر میں، لیکن بعد والوں نے نہیں مانا. اب کیوں نہیں مانا یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر گفتگو ہونا چاہیے. ابھی اس صدد میں ہم نہیں ہیں کہ یہ صحیح مانا یا غلط مانا، ان کے کیا نظریات تھے، کیا انہوں نے طے کیا، یہ ہمارا موضوع سخن نہیں ہے ابھی. بس اس بنا پر جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم کو اس بحث کو دوبارہ نہیں چھیڑنا چاہیے، ہم اس پر دوبارہ اٹل نہ رہیں، کیونکہ ایک تاریخی اختلاف تھا، تاریخی بحث تھی، بارہ نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہتے تھے. جیسا کہ شرح نہج البلاغہ جو ابن ابی الحدید نے لکھی ہے، ان کا بھی تقریباً نظریہ یہی ہے. وہ جانتے تھے کہ کس کو معین ہونا چاہیے تھا، افضل کو معین ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا اس وقت. مطلب اس کے بعد میں بعد والے کے جو درجے کے لوگ تھے ان کو قبول کر لیا گیا کسی بنا پر. لیکن اب یہ بات ہو گئی، اب اس پر بحث نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے جو اہل تشیع کا نظریہ ہے وہ یہ نظریہ نہیں ہے، یہ تاریخی اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ تاریخی اختلاف تھا اور ان کا مبنی یہ ہے کہ رسول اکرم نے اپنے زمانے میں اگر معین کر بھی دیا تو بربنائے حکم خدا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سماج کے اعتبار سے انہوں نے ایک رائے اپنی دی تھی. لہٰذا انہوں نے اپنے بعد یعنی رسول کے بعد اگر کوئی کسی اور کو معین کر لے، بنا لے، یعنی سماج بیان بنا لیں،
اہل عقد و حل بنا لیں، صاحبان عقل لوگ جائیں، صاحبان منصب لوگ جائیں، وہ لوگ جا کر کے اجتماع کر کے کسی کو چن لیں تو وہ گویا واجب الطاعہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مبنا کے تحت انہوں نے انتخاب کرنے کے لیے کوئی ایک مخصوص راستہ نہیں بیان کیا ہے۔ ان کو دیکھ لیے کہ اس نظریے کے جو ماننے والے ہیں یا جو فالو کرتے ہیں وہ ان کے کیا 3-4 طریقے ملتے ہیں، یا لوگ کسی ایک کو بنا لیں، یا نہ خود جو خلیفہ ہے وہ اپنے بعد میں کسی کے سلسلے میں وصیت کر دے اور وہ معین کر دے، یا ایک شورا، ایک گویا جو ہے لجنا، ایک کمیٹی معین کر کے جائے، یہ کمیٹی کسی کو بھی چنے گی وہ خلیفہ ہو جائے گا، وہ واجب الطاعہ ہوگا، یا نہ اصل کودتا کے ذریعے بغاوت کر کے کوئی اگر آ جائے، کوئی تختہ پلٹ دے حکومت موجودہ کا، اور اب جو تختہ پلٹ کر کے آئے اور وہ حاکم ہو جائے اور حکومت ہاتھ میں لے لے تو یہ بھی واجب الطاعہ ہوگا۔ اس نظریے کے تحت وہ اس بات کے یہ نظریہ منتہی اور ختم کہاں پر ہوگا؟ اس بات پر ختم ہوگا کہ وہ قائل ہی اس بات کر رہی ہیں کہ یہ منصب اللہ کا بنایا ہوا منصب ہے، یا اللہ کے اوپر فرض ہے کہ وہ بنائے اور معین کرے کسی کو، نہیں، بلکہ یہ ریاست عامہ کا معاملہ ہے، حکومت ظاہری کا معاملہ ہے۔ دنیاوی امور کو نظام بخشنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ایک کو معین کرنا ہوگا، کسی ایک کو بنانا ہوگا۔ اس بنانے کے سلسلے میں ضروری نہیں ہے کہ خداوند عالم ہی معین کرے یا رسول اکرم معین کریں، جبکہ جو اہل تشیع کا نظریہ ہے، یعنی شیعہ 12 امامی، اثنا عشری، جو 12 امام کے ماننے والے لوگ ہیں، جن کا نظریہ امامت 12 اماموں کا ہے، وہ اصلا اس نظریے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یعنی آج جو گفتگو ہم جن اپنے مخاطبین کے ذریعے سے کر رہے ہیں، فرض ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ سارے 12 امامی ہیں تو ان کا نظریہ یہ ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ منصب الہی منصب ہے، یہ منصب خدائی منصب ہے۔ جس طریقے سے نبی بھی کوئی چن نہیں سکتا اپنی طرف سے، اسی ضرورت سے نبی کے بعد امام بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ کیونکہ ہم کو نبی کی ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ انسانوں کا علم محدود ہے، وہ اپنی ضرورتوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، وہ اپنی سعادت کے بارے میں جانتے نہیں، عقل کے ذریعے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ لہذا اپنی سعادت پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ خدا اپنی جانب سے کسی کو معین کرے، وہ ہے علم مطلق کا مالک، وہ جانتا ہے ہمارے لیے خیر کیا ہے، ہمارے لیے شر کیا ہے۔ قرآن کی واضح آیہ کریمہ روشن یہ ہے کہ بہت سے ایسے مقامات ایسے ہیں تمہارے لیے کہ تم جن کو خیر سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہیں، بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جس چیز کو تم شر سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ پیغام بالکل روشن پیغام ہے کہ تم اپنے حقیقی خیر کو اور اپنی حقیقی شر کو، اپنی حقیقی بھلائی و برائی کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا ہم نے اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ ہم تم کو اکیلا نہ چھوڑیں، ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اس مبنا کے تحت اور اس فلسفے کے تحت رسول اکرم کے بعد اگر کوئی امام بھی ہوگا اور کوئی جانشین رسول بھی ہوگا، اس جانشین کو بنانے کا بھی حق انسانوں کو نہیں ہو سکتا، بلکہ خداوند عالم معین کرے گا، خداوند عالم بنائے گا، اور خدا کی طرف سے خدا کا جو رسول ہے، جو نبی ہے، وہ اپنے بعد اگر معین کرے گا اپنی طرف سے معین نہیں کرے گا، بلکہ رسول اللہ کا پیغامبر ہے، اللہ کے پیغام کی روشنی میں وہ اپنے بعد کسی کو معین کرے گا اور بنائے گا۔ یہ جو مبنا ہے، یہ مبنا ہے اہل تشیع کا، 12 امامی کا، اثنا عشری کا۔ اسی بنا کے اوپر اور اسی شرط کی بنا کے اوپر امامت میں جو شرائط ہیں ایک امام کے، اس میں عصمت کے قائل ہیں، یعنی جو اثنا عشری فرقہ ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ جس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، خطاؤں سے مبرہ ہونا ضروری ہے، خطاؤں سے دور ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے امام کا بھی خطاؤں سے پاک ہونا اور خطاؤں سے دور ہونا ضروری ہے۔ اگر خطا کا امکان نبوت میں پایا جائے
تو ہمیں انسانوں کو اعتماد نہیں ہو سکتا اور ہدایت کی میں نقض غرض لازم آ جائے گی۔ جو بعثت کا فلسفہ ہے وہ اصلاً ناقص رہے گا، کیونکہ جب انسانوں کو اعتماد ہی نہیں ہوگا تو نبی کی بات کو کیوں وہ مانیں گے، نبی کی بات کو کیوں قبول کریں گے؟ کیونکہ خطا کا امکان ہے، شاید یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہو۔ یہی ملاک جو ہے امام میں ہے۔ امام پس جس طریقے سے نبوت اللہ کی جانب سے ہے، اسی صورت سے امامت اللہ کی جانب سے ہے۔ جو ضرورت پڑی تھی، جن گویا اسباب کی بنا پر انسانی معاشرے کو ضرورت تھی نبی کی، وہی اسباب و عوامل ہیں ایک امام کے لیے کہ امام بھی کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ شرط جو عصمت کی شرط تھی نبوت میں، وہی شرط گویا ہے امامت میں۔ اب ایک مسئلہ ہے، نبی کے لیے 3 مرحلوں میں عصمت کی ضرورت تھی، وحی کو لینے میں، وحی کو پہنچانے میں، اور وحی پر عمل کرانے میں، صحیح معنوں میں وحی کی تبیین میں۔ اب یہاں جو امامت کا دور ہے، اس امامت کے دور میں وحی آنا نہیں ہے، وحی کو لینا نہیں ہے، کیونکہ جب آئے گی نئی وحی تو لینا، اخذ نہیں کرنا ہے، لینا نہیں ہے۔ ابلاغ ہو چکا، پہنچائی جا چکی ہے، اب صرف کیا مرحلہ ہے؟ تبیین کا مرحلہ ہے، اور گویا عمل درآمد کا مرحلہ ہے کہ یہ امام آگے چل کر کے دکھائے اور امت اس کے راستے پر پیچھے چلے، تو اس مرحلے میں اس کا امام ہونا ضروری ہے۔ پس گویا امام اگر کوئی غیر معصوم ہو تو وہ امام نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کوئی چاہے غیر معصوم کو بے عنوان امام بنا دے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ عرض کیا وہاں پر بھی کہ معصوم کون منتخب کرے گا کہ کون معصوم ہے کون معصوم نہیں ہے؟ ہم اور آپ تو سمجھ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے، لہٰذا کیونکہ عصمت شرط ہے، پس اگر کوئی معصوم ہوگا تو کون پہچان سکتا ہے؟ خداوند عالم جان سکتا ہے۔ پس اس اعتبار سے بھی اللہ معصوم امام کا جب انتخاب کرے گا تو وہی گویا عصمت کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ کون معصوم ہے، کون خطاؤں سے دور ہے اور کون خطاؤں سے مبرہ اور منزہ ہے۔ یہاں تک کہ ہماری گفتگو ہو گئی کہ امام کا ہونا بھی ضروری ہے اور امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے، اور جو اختلاف ہے امامت میں، یہ ایک تاریخی اختلاف نہیں ہے بلکہ بنیادی اختلاف ہے۔ ایک مبنی یہ ہے کہ یہ منصب اصلاً الہی منصب نہیں ہے، خود لوگ انتخاب کر سکتے ہیں اور انتخاب کریں گے، اور انتخاب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ اس مبنی کے قائل ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ملاک نہیں ہے انتخاب کا۔ کبھی جماعت نے انتخاب کر لیا، کبھی وصیت کر کے ایک خلیفہ نے بعد والے کا انتخاب کر لیا، کبھی ایک کمیٹی بنا دی گئی جس کو شورا کہتے ہیں، کبھی یعنی گویا تختہ پلٹ دیا ایک حاکم نے، جیسے مامون اور امین میں آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ ہوئی، اختلاف ہوا، ایک مغلوب ہو گیا، ایک غالب آ گیا۔ بنی عباس میں آپ دیکھ لیے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور جو قابض ہو گیا وہی واجب الطاعہ ہو گیا۔ لیکن جو دوسرا مبنی ہے وہ مبنی کہ یہ منصب الہی منصب ہے، یہ منصب خدائی منصب ہے، لہٰذا انسانوں کو حق ہی نہیں ہے، سماج کو حق ہی نہیں ہے اس میں مداخلت کا، اور جب سماج کو حق نہیں ہے اور خدا بنائے گا تو انسان اپنی طرف سے اگر بنائیں گے تو وہ اصلاً مشروعیت نہیں رکھتا ہوگا، وہ قانونی منتخب شدہ شخص نہیں ہوگا، اور جب خدا انتخاب کرے گا تو ظاہر ہے اس کے ایک ملاقات ہیں۔ جس طریقے سے اعتبار اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح امام کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ جس طریقے سے شیعہ 12 امامی قائل ہیں کہ جو 12 امام کا سلسلہ ہے یہ سب کے سب معصوم ہیں۔ اب جب ہم نے یہاں تک اس بات کو پہنچا دیا تو اب امام کو اگر رسول اپنے زمانے میں معین کرے گا تو بحکم خدا بیان کرے گا، جیسا کہ رسول اکرم نے اپنے زمانے میں ہی علی ابن ابی طالب کو پہچنوایا، اور صرف علی ابن ابی طالب کو نہیں پہچنوایا بلکہ پورے سلسلہ امامت کو پہچنوا دیا تھا، علی ابن ابی طالب سے لے کر آخری امام یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام تک پورے سلسلے کو بیان کیا، اور اس سلسلے کے سلسلے میں
باقاعدہ فریقین میں، یعنی دونوں جو اسلام کے فرقے ہیں بڑے، ان دونوں فرقوں میں احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ سلسلے کو بیان کیا گیا، علی اور اس کے بعد حسن اور اس کے بعد امام حسین اور اس کے بعد زین العابدین امام محمد باقر، جعفر صادق علیہ السلام، موسی کاظم علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام، محمد تقی علیہ السلام، علی النقی علیہ السلام، حسن عسکری علیہ السلام، حضرت مہدی الزماں علیہ السلام۔ اب صرف بحث یہاں پر اگر باقاعدہ گفتگو ہو اس جلسے کے بعد امامت کے سلسلے میں، تو یہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ امام کے باقاعدہ اگر صفات آپ بیان کرنا چاہیں تو کس طرح، ایک عصمت کلی ہو گئی، امام کا انتخاب کس طرح اور یعنی اعتماد کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ جس طرح نبی کے سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ نبی کی زندگی کو دیکھیں گے، اس کے کردار کو دیکھیں گے، اس کے قول و فعل کو دیکھیں گے، اس کے ہاتھ میں جو معجزہ ہے اس کو دیکھیں گے، یہی تمام چیزیں ملاقات پائے جاتے ہیں امامت کے سلسلے میں۔ اولاً امام قبلی بعد والے امام کے سلسلے میں اگر معین بتا کر کے جا رہا ہے، وہ خود ایک سب بہترین دلیل ہے، کیونکہ ہم اس کو معصوم جان چکے ہیں۔ رسول اکرم نے اگر کسی کے بارے میں بتا دیا تو ہم کیونکہ رسول اکرم کو معصوم جانتے ہیں، ہر خطا اور عصیان و غلطی سے پاک و مبرہ مانتے ہیں، تو غلطی نہیں کر سکتے بیان کرنے میں، لہذا وہ ہمارے لیے اٹل ہے کہ اب رسول کے بعد وہی ہوگا۔ اب اس کے بعد جو دوسرے معیارات بتائے گئے، ہم زندگی کو دیکھیں گے، اس کے قول و فعل کو دیکھیں گے، اس کے علم کو دیکھیں گے، اس کی شجاعت کو دیکھیں گے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد طے ہو جاتا ہے کہ یہ ایک عام انسان نہیں ہے، ایک نارمل انسان نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی نگاہ خاص ہے، نگاہ کرم ہے، اس کے ہاتھ میں کرامتیں پائی جاتی ہیں، اس کے ہاتھ میں معجزہ پایا جاتا ہے، اور یہ وہ کرامتیں اور معجزہ ہے جو عام لوگ عادت اس زمانے میں انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اور ان تمام واقعات سے تاریخ تشیع بھری پڑی ہے کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے گویا کارنامے انجام دیے ہیں جو عام لوگ عادتاً انجام نہیں دے سکتے تھے۔ ان تمام لوگوں کی اگر زندگیوں کے اوپر نگاہ ڈالیں، ان کے علم کے اوپر نگاہ ڈالیں، تو ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی متکلم نہیں تھا، ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں تھا، ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی صابر نہیں تھا۔ قول و فعل کی جو یکسانیت ہے وہ صرف دوست نہیں بلکہ دشمن اس بات کے قائل ہیں۔ جو لوگ قاتل ہوئے ہیں اور جو قتل شہادت کا سبب بنے ہیں، ان لوگوں نے بھی وقتاً فوقتاً اس بات کا اقرار کیا ہے کہ گویا یہ اپنے قول و فعل میں اس طریقے سے یکساں تھے۔ اگر قرآن کے اوپر کسی گویا اسلام دشمن، جو باقاعدہ کھلے ہوئے اسلام دشمن تھے، ان کی طرف سے اگر حملے ہوتے تھے، تو اگر قرآن کی کسی نے حفاظت کی ہے، قرآن کو کسی نے بچایا ہے، قرآن کے علم کو، قرآن کی گویا عمیق اور گہرے پہلوؤں کو اگر کسی نے بیان کیا ہے، تو ہر زمانے میں وہ اس وقت کا امام ہوا کرتا تھا۔ لہذا ہم اگلی بحث، آنے والی بحث میں امامت کے سلسلے میں اور جو صفات ہیں باقاعدہ اور آیا اس کے اوپر دلائل کہ یہ منصب امامت جو ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور جو امامت سے ہمارے آخری امام سے متعلق گفتگو ہے وہ ہم اگلی بحث میں انشاءاللہ کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکیں اور اس کے بعد ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر کے صحیح معنوں میں اسلام کے فالوور بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی